بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کے سامنے ایک وظیفہ بیان کریں گے۔ اس وظیفے پر عمل کر کے بندہ جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی دعا مقبول کروا سکتا ہے، یعنی دعا مقبول ہونے کا یہ آسان سا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے پر عمل کریں گے تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ ویسے کوشش کیا کریں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہر وقت دعا مانگتے رہے۔ جو مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک دن ہیں، مبارک لمحات ہیں، اس میں ضرور دعا مانگا کریں۔ جیسے شب جمعہ ہے، روز جمعہ ہے، اس میں ضرور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ محبوب ہے کہ بندے اللہ کی بارگاہ میں مانگے۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، ایک بزرگ کے حوالے سے، ان بزرگ نے کہا میری دعا قبول ہو پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، دعا قبول نہ ہو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ کسی سننے والے نے کہا کہ بھئی دعا قبول ہو تم اللہ کا شکر ادا کرو، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، اگر دعا قبول نہ ہو تم اللہ کا شکر ادا کرو، عقلی طور پر یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ تو ان بزرگ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اگر دعا قبول ہو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، یہ بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے، اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دعا قبول ہو میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ میں اس لیے اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں مانگنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے مجھے اپنے در کا گدا بنایا، کسی اور کے در کا جو ہے گدا نہیں بنایا، یعنی کسی اور کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے اپنی بارگاہ میں مانگنے کی توفیق دی۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ بندے کو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے دعا مانگنے کی توفیق مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ انسان کے لیے سعادت مندی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے دعا مانگے۔ آسان لفظوں میں وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں ٹوٹل 14 سجدے۔ اب آپ جو قرآن پاک کی جو سجدے والی آیات ہیں اس آیت کو مثلا 90 سپارے میں سجدہ ہے، 13ویں میں، 14ویں میں، 15ویں میں، اس طرح جو آیت سجدہ ہے ان آیت سجدہ کو جیسے ایسے بیٹھ کے ایک ہی مجلس میں پڑھیں۔ جیسے 90 پارے کی آیت سجدہ آپ نے وہ پڑھی، 13ویں پارے کی، 14ویں پارے کی، ہر پارے میں جو آیت سجدہ انہیں پڑھ لیں۔ پورے قرآن میں ٹوٹل 14 جو ہے آیت سجدہ ہے۔ اب آیت سجدہ آپ نے پڑھ لی، پڑھ لینے کے بعد اب آپ کیا کریں، اسی مجلس میں سجدہ تلاوت ادا کریں، یعنی 14 سجدے کریں۔ اب 14 سجدے کر لینے کے بعد اب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی پریشانیوں کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے، تنگ دستی کے حوالے سے، الغرض جو بھی آپ کی چاہت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ پیش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے، یعنی آپ نے ایک مجلس میں 14 قرآن کی آیات پڑھی، یعنی آیت سجدہ پڑھی، اور اسی مجلس میں آپ نے 14 سجدے کیے۔ اب 14 سجدے کر لینے کے بعد جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ اچھا یہاں اس بات کا خیال کیجئے گا کیونکہ آپ نے سجدہ تلاوت بھی ادا کرنا ہے تو آپ کوشش کریں مکروہ وقت میں آپ یہ کام نہ کریں۔ جیسے عشاء کے وقت میں آپ کر لیں، جیسے آپ نے کاروبار سے یا اپنے لین دین سے آپ فارغ ہو گئے، عشاء کے بعد یہ عمل کر لیں کہ ایک ہی مجلس میں 14 قرآن پاک کی جو آیت سجدہ ہیں انہیں پڑھیں، اور پڑھ لینے کے بعد 14 سجدے کریں۔ 14 سجدے کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کریں، پریشانیاں دور ہونے کے حوالے سے عرض کریں، رزق میں برکت کے حوالے سے عرض کریں، بیماریاں دور ہونے کے حوالے سے، بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے، اولاد نہ ہونے کے حوالے سے پریشان ہیں تو اس حوالے سے دعا کریں۔ الغرض جو بھی آپ کی پریشانی اللہ کی بارگاہ میں اس عرضی کو پیش کر دیں، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ میں اس ویڈیو کے توسط سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میری بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوستوں احباب کی تمام پریشانیوں کو، مشکلات کو اللہ پاک حل فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔